بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آئیے اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت پروان شمع رسالت اور رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا لکھا ہوا بہت خوبصورت مناجات پڑھنے کی سعادت حاصل کروں گا. آپ تمام اسلامی بھائی بھی میرے ساتھ مل کر شامل ہو جائیے. یا الہی ہے جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو. یا الہی ہے جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو. جب پڑے مشکل کشا کا ساتھ ہو. یا الہی ہے جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو. یا الہی ہے جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو. یا الہی بھول جاؤں نظر کی تکلیف کو.
کو شادی دیدار حسن مصطفیٰ کا ساتھ ہو شادی دیدار حسن مصطفیٰ کا ساتھ ہو یا الہی نام اعمال جب کھلنے لگے یا الہی نام اعمال جب کھلنے لگے عیب پوش خلق ستارے خطا کا ساتھ ہو عیب پوش خلق ستارے خطا کا ساتھ ہو یا الہی گرمی محشر سے جب بھڑکے بدن یا الہی گرمی محشر سے جب بھڑکے بدن تو دامن محبوب کی ٹھنڈی ہوا کا ساتھ ہو دامن محبوب کی ٹھنڈی ہوا کا ساتھ ہو یا رسول اللہ یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو یا الہی جب چلوں تاریک راہ پل سرات آفتاب ہاشمی نور الہدیٰ کا ساتھ ہو آفتاب ہاشمی نور الہدیٰ کا ساتھ ہو یا الہی جب رضا ہوے گراتے سر اٹھائے یا الہی جب رضا خوابے گرا سے سر اٹھایا الہی جب رضا خوابے گرا سے سر اٹھائے دولتے بیدار عشق مصطفیٰ کا ساتھ ہو دولتے بیدار عشق مصطفیٰ
آقا ساتھ ہو جب پڑے مشکل شہید مشکل کشا کا ساتھ ہو یا الہی ہے جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. نویت سنت الاعتکاف. اللہ کے محبوب دانائے غیوب منزہ عن العیوب عز وجل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان تقرب نشان ہے، بے شک بروز قیامت لوگوں میں سے میرے قریب تر وہ ہوگا جو مجھ پر سب سے زیادہ درود بھیجے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. عاشق مصطفیٰ، غلام مصطفیٰ، اس کی تمنا یہی ہوتی ہے، اللہ کرے کہ ہمیں محشر میں اپنے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرب نصیب ہو جائے. جس کو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا قرب نصیب ہو جائے گا اس کا بیڑا پار ہو جائے گا. اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں کل بروز محشر جگہ عطا فرمائے. بہت آسان نسخہ، بہت بہترین نسخہ، بہت پیارا نسخہ ہمیں بتایا گیا. وہ کیا ہے؟ کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنا. اللہ رب العالمین مجھے بھی نصیب فرمائے، ہم سب کو نصیب فرمائے، اور خوش نصیبی ہماری کہ ماہ رمضان کی آمد ہے. سبحان اللہ. اللہم بلغنا رمضان، اللہم بلغنا رمضان، اللہم بلغنا رمضان، اللہم بلغنا رمضان، رمضان رمضان رمضان، اللہم بلغنا رمضان، اللہم بلغنا رمضان. مرحبا صد مرحبا پھر آمد رمضان ہے، مرحبا صد مرحبا پھر آمد رمضان ہے. کھل اٹھے مرجھائے دل، کھل اٹھے مرجھائے دل، تازہ ہوا ایمان ہے. اللہم بلغنا رمضان، اللہم بلغنا
عاصیوں پر یہ تیرا احسان ہے یا خدا، ہم عاصیوں پر یہ تیرا احسان ہے۔ احسان، یہ اتنا عظیم احسان ہے، کیوں نہ ہو، ہم کیوں نہ اس کے لیے تڑپیں ہیں۔ عاشق، رمضان کے عاشق، شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ کے چہرے کی رونق دیکھنی ہو تو ماہ رمضان کی آمد پر دیکھیں۔ اس ولی کامل کے چہرے کی رونق دوبالا ہو جاتی ہے، چہرہ کھل اٹھتا ہے، کیوں؟ کہ ماہ رمضان کی آمد ہے۔ اور ماہ رمضان کی آمد پہ خوش کیوں نہ ہوں؟ آپ خود فرماتے ہیں، آپ اپنی بڑی پیاری کتاب فیضان رمضان کے شروع کے اندر ہی ماہ رمضان کی آمد پہ جو لکھتے ہیں، یہ بندہ پڑھتا ہے یا سنتا ہے تو ایمان تازہ ہو جاتا ہے، اور پھر ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا کیوں نہ کریں؟ آپ فرماتے ہیں میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، خدائے رحمان عز و جل کے کروڑ ہا کروڑ احسان کہ اس نے ہمیں ماہ رمضان جیسی عظیم الشان نعمت سے سرفراز فرمایا۔ ماہ رمضان کے فیضان کے کیا کہنے کہ اس کی تو ہر گھڑی رحمت بھری ہے۔ رمضان المبارک میں ہر نیکی کا ثواب 70 گنا یا اس سے بھی زیادہ ہے۔ نفل کا ثواب فرض کے برابر، نفل کا ثواب اللہ ہمیں نصیب فرما دے، اللہ ہمیں بلند آواز سے کہہ دے، اللہ ہمیں نصیب فرما دے۔ اے مولا، ہمیں اس ماہ رمضان میں اپنی عبادت کا ذوق، اپنی عبادت کا شوق اور اپنی عبادت کی لذت عطا فرما دے۔ کیوں؟ کہ اس ماہ مبارک میں نفل کا ثواب فرض کے برابر اور فرض کا ثواب 70 گنا کر دیا جاتا ہے۔ مزید فرماتے ہیں عرش اٹھانے والے فرشتے روزہ داروں کی دعا پر آمین کہتے ہیں، اور فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق رمضان کے روزہ دار کے لیے مچھلیاں افطار تک دعائے مغفرت کرتی رہتی ہیں۔ تو ہم کیوں نہ کہیں یا خدا ہم عاصیوں پر یہ تیرا احسان ہو، یا خدا ہم عاصیوں پر یہ تیرا احسان ہو۔ زندگی میں پھر عطا، زندگی میں پھر عطا ہم کو ماہ رمضان ہو۔ اللہم بلغنا رمضان، اللہم بلغنا رمضان، رمضان 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 رمضان، اللہم بلغنا رمضان، اللہم بلغنا رمضان۔ تجھ پہ صدقے جاؤں رمضان، تو عظیم الشان ہے، تجھ پہ صدقے جاؤں رمضان، تو عظیم الشان ہے۔ تجھ میں نازل حق تعالی، تجھ میں نازل حق تعالی، نیکیاں قرآن ہے۔ اللہم بلغنا رمضان، اللہم بلغنا رمضان۔ ہر گھڑی رحمت بھری ہے، ہر طرف ہے برکتیں۔ سبحان اللہ، کیوں نہ ہو، ہم کیوں نہ خوش ہوں؟ ہم ماہ رمضان کی آمد پہ، ماہ رمضان کی آمد پہ ماہ رمضان کے گن کیوں نہ گائیں؟ حدیث پاک سنیے، آپ کا دل خوش ہو جائے گا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جب ماہ رمضان کی پہلی رات آتی ہے، سبحان اللہ، جب ماہ رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور آخری رات تک بند نہیں ہوتے۔
جو کوئی بندہ اس ماہ مبارک کی کسی بھی رات میں نماز پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ہر سجدے کے بدلے اس کے لیے 1500 نیکیاں لکھتا ہے۔ سبحان اللہ، نیت کر لیجئے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اے مدنی چینل کے ناظرین، نیت کر لیجئے اس ماہ مبارک میں اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں خوب سے خوب سجدے کرنے کی کوشش کریں گے، توفیق اللہ کی بارگاہ سے مانگیں گے، اے مولا ہمیں توفیق عطا فرما دے یا رب العالمین۔ ہم ہر بار دعا کرتے ہیں، ہم ہر بار التجائی کرتے ہیں، ہم ہر بار نیتیں کرتے ہیں کہ اس ماہ رمضان میں خوب عبادت کریں گے، ہم ہر بار اچھی اچھی نیتیں کرتے، پر مالک کمزور ہیں، ناقص ہیں، پورا سال گناہوں کے انبار، گناہوں کی گندگی میل لیے جب ماہ رمضان میں داخل ہوتے ہیں تو وہ نحوست ہم پر چھائی ہوتی ہے، اے مالک ہم پھر سست پڑ جاتے ہیں، ہم ماہ رمضان کی برکتیں لوٹنے سے پھر محروم رہ جاتے ہیں۔ مولا ہمیں توفیق عطا فرما دے، اے مولا ہمیں توفیق عطا فرما دے، ہمیں اس ماہ رمضان میں اپنی بارگاہ میں خوب سجدے کرنے کی توفیق عطا فرما۔ کیوں؟ فرمایا کہ اس ماہ میں اللہ رب العالمین ہر سجدے کے عوض اس کے لیے 1500 نیکیاں لکھتا ہے اور اس کے لیے جنت میں سرخ یاقوت کا گھر بناتا ہے۔ سبحان اللہ۔ پس جو کوئی ماہ رمضان کا پہلا روزہ رکھتا ہے تو اس کے سابقہ یعنی پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اور اس کے لیے صبح سے شام تک 70,000 فرشتے دعائے مغفرت کرتے رہتے ہیں۔ رات اور دن میں جب بھی وہ سجدہ کرتا ہے اس کے ہر سجدے کے بدلے اسے جنت میں ایک ایک ایسا درخت عطا کیا جاتا ہے کہ اس کے سائے میں گھوڑے سوار 500 برس تک چلتا رہے، اس کا سایہ ختم نہ ہو۔ اللہ رب العالمین ہمیں عطا فرما دے، اے مالک ہمیں اس ماہ مبارک کی برکتیں عطا فرما دے۔ اللہم بلغنا رمضان، اللہم بلغنا رمضان، ہر گھڑی رحمت بھری ہے، ہر طرف ہے برکتیں، ہر گھڑی رحمت بھری ہے، ہر طرف ہے برکتیں، رحمتوں، ماہ رمضان رحمتوں اور برکتوں کی کان ہے۔ اللہم بلغنا رمضان، اللہم بلغنا رمضان، رمضان 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 رمضان، اللہم بلغنا رمضان، اللہم بلغنا رمضان، اللہم بلغنا رمضان، اللہم بلغنا رمضان، عاصیوں کی مغفرت کا لے کر آیا ہے پیام، عاصیوں کی مغفرت کا لے کر آیا ہے پیام۔ سنیے عاصیوں کی مغفرت اور اس کی بخشش، گناہگاروں کی مغفرت اللہ رب العالمین کیسے فرماتا ہے؟ بلکہ اللہ رب العالمین رمضان کی آمد ہوتی ہے تو کیا انوار و تجلیات ہوتے ہیں۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، تاجدار مدینہ، سرور قلب و سینہ، فیض گنجینہ، صاحب معطر پسینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان باقرینہ ہے، بے شک جنت سال کے شروع سے اگلے سال تک رمضان المبارک کے لیے سجائی جاتی ہے۔ فرمایا رمضان شریف کے پہلے دن جنت کے درختوں کے پتوں سے بڑی بڑی آنکھوں والی حوروں پر ہوا چلتی ہے اور وہ عرض کرتی ہیں، اے پروردگار
عز و جل اپنے بندوں میں سے ایسے بندوں کو ہمارا شوہر بنا جن کو دیکھ کر ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہو، اور جب وہ ہمیں دیکھیں تو ان کی بھی آنکھیں ٹھنڈی ہوں۔ یہ کس کے لیے ہے؟ یہ کس کے لیے ہے؟ جو رمضان کے روزے رکھے گا، جو رمضان کی قدر کرے گا، جو رمضان میں اللہ رب العالمین کی عبادت کرے گا، بلکہ اللہ رب العالمین کے نیک بندوں کے لیے رمضان میں اس قدر برکتیں ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں 5 نمازیں اور جمعہ اگلے جمعہ تک اور ماہ رمضان اگلے ماہ رمضان تک گناہوں کا کفارہ ہے جب تک کہ کبیرہ گناہوں سے بچا جائے۔ میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، اگر بندوں کو معلوم ہوتا کہ رمضان کیا ہے تو میری امت تمنا کرتی کہ کاش پورا سال ہی رمضان ہوتا۔ اس حدیث پاک پہ غور کیجئے کہ اللہ رب العالمین کی کس قدر رحمتوں اور برکتوں کا نزول ہوتا ہوگا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان کس قدر بلند ہے اور اس کے اندر کس قدر رحمتوں اور برکتوں کے موتی ہیں کہ فرمایا کہ اگر میری امت کو پتہ چل جائے، میری امت کو پتہ چل جائے کہ رمضان المبارک میں کیا ہے، اس کی برکتیں کیا ہیں، تو یہ تمنا کرتے، کیا کرتے؟ مولا کاش کہ پورا سال ہی رمضان ہوتا۔ اللہم بلغنا رمضان، اللہم بلغنا رمضان، عاصیوں کی مغفرت کا لے کر آیا ہے پیام، عاصیوں کی مغفرت کا لے کر آیا ہے پیام، جھوم جاؤ مجرموں، جھوم جاؤ مجرموں، جھوم جاؤ مجرموں، رمضان ہے غفران ہے، اللہم بلغنا رمضان، اللہم بلغنا رمضان، رمضان 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 رمضان، اللہم بلغنا رمضان، اللہم بلغنا رمضان۔ رب کی بارگاہ میں دعا کرتے، مولا اے مالک، اے پروردگار، ہمیں اگر موت دینا آقا کے قدموں میں دینا، آقا کے قدم ہوں، گنبد خضرا کے سائیں ہوں، جمعہ کا دن ہو اور ماہ رمضان ہو، آقا کے قدموں میں، آپ کے جلووں میں ایمان و عافیت کے ساتھ ہمیں شہادت کی موت نصیب ہو جائے۔ اور ماہ رمضان میں جو مرتا ہے، ماہ رمضان میں جس کو موت آ جاتی ہے، وہ خوش نصیب کس قدر اللہ کی رحمتوں میں اس کو جگہ ملتی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان جنت نشان ہے، جس کو رمضان کے وقت موت آئی وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جس کی موت یوم عرفہ یعنی 9 ذی الحجۃ الحرام کے وقت آئی وہ بھی جنت میں داخل ہوگا، اور جس کی موت صدقہ دینے کی حالت میں آئی وہ بھی داخل جنت ہوگا۔ ام المؤمنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، انبیاء کے سرتاج صاحب معراج کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد بشارت بنیاد ہے، روزے کی حالت میں جس کا انتقال ہوا اللہ تعالی اس کو قیامت تک کے روزوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اللہم بلغنا رمضان، اللہم بلغنا رمضان، اللہم بلغنا رمضان، بھائیوں بہنوں کرو سب نیکیوں
نیکیاں بھائیوں بہنوں کرو سب نیکیوں پر نیکیاں پڑ گئے دوزخ پہ تالے پڑ گئے دوزخ پہ تالے قید میں شیطان ہے اللہم بلغنا رمضان اللہم بلغنا رمضان 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 اللہم بلغنا رمضان روزہ دارو جھوم جاؤ کیونکہ دیدار خدا روزہ دارو جھوم جاؤ کیونکہ دیدار خدا روزہ دارو جھوم جاؤ کیونکہ دیدار خدا خلد میں ہوگا تمہیں خلد میں ہوگا تمہیں یہ وعدہ رحمان ہے اللہم بلغنا رمضان اللہم بلغنا رمضان 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 اللہم بلغنا رمضان یا الہی تو مدینے میں کبھی رمضان دکھا اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں یہ درس دیا جا رہا ہے حدیث پاک بیان کی جا رہی ہے علم کی مجلس ہے یہ علم کا مدنی حلقہ ہے اور اس مدنی حلقے کے اندر جہاں پر علم دین کا حلقہ ہوتا ہے اس حلقے کو اللہ رب العالمین کے فرشتے اپنے رحمتوں والے پروں سے ڈھانپ لیتے ہیں جب تک بیٹھے رہتے ہیں فرمایا ایک جگہ کہ جب تم سبحان اللہ کہتے ہو تو وہ فرشتے بھی سبحان اللہ کہتے ہیں جب تم اللہ اکبر کہتے ہو وہ فرشتے بھی اللہ اکبر کہتے ہیں پھر رب کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں وہ ایک طویل حدیث پاک جب بھی سنتے ہیں ایمان تازہ ہوتا ہے رب کی بارگاہ میں حاضر ہوتے رب جانتا ہے فرشتے عرض کرتے ہیں وہ مفہوم عرض کر رہا ہوں کہاں سے آ رہے ہیں مولا تیرے بندوں کے پاس سے آ رہے ہیں کیا کر رہے تھے مولا تجھے یاد کر رہے تھے تیری جنت کو سوال کر رہے تھے تیری جہنم سے پناہ مانگ رہے تھے اللہ رب العالمین فرماتا ہے تم گواہ ہو جاؤ میں نے ان سب کی مغفرت فرما دی ان کا سوال پورا کیا ہم رب کی بارگاہ میں سوال کرتے ہیں مالک ہمیں جنت کی اعلیٰ نعمت عطا فرما اے مالک اس مبارک مدنی حلقے کا صدقہ اے مالک کو مولا عز و جل میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس مبارک فرمان کا صدقہ اے مالک کو مولا ہمیں رمضان مدینہ عطا فرما یا الہی تو مدینے میں کبھی رمضان دکھا یا الہی تو ہمیں یا الہی تو مدینے میں کبھی رمضان دکھا مدتوں سے دل میں یہ مدتوں سے دل میں یہ عطار کے ارمان ہے اللہم بلغنا رمضان اللہم بلغنا رمضان 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 سب مل کے کہیے رمضان 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 رمضان
بصحة وعافية اللهم بلغنا رمضان يا رمضان الكريم آمین آمین آمین۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو ایمان و عافیت کے ساتھ ماہ رمضان کی برکتیں لوٹنا نصیب فرمائیں۔ آئیے دعا مانگ لیتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین جزا اللہ عنا سیدنا ومولانا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم ما هو أهله اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم اللهم ارزقنا سعادة في الدين والدنيا والآخرة اللهم ارزقنا توبة نصوحا اللهم ارزقنا توبة نصوحا اللهم ارزقنا توبة قبل الموت وراحة عند الموت والفوز بالجنة اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك واجعل موتنا في بلد رسولك صلى الله عليه وسلم اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول العافيتك اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين واجعلنا من الصالحين يا ربنا 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 يا ارحم الراحمین مٹا دے ساری خطائیں میری مٹا یا رب بنا دے نیک بنا نیک دے بنا یا رب نبی کا صدقہ صدا کے لیے تو راضی ہو کبھی بھی ہونا نہ ناراض یا خدا یا رب بخش دے میری ساری خطائیں کھول دے ہم پر اپنی عطائیں برسا دے رحمت کی برکھا یا اللہ میری جھولی بھر دے اے مالک مولا عز و جل اے پروردگار عالم تجھے ماہ رمضان کی آمد کا صدقہ اے مالک مولا تجھے ماہ شعبان المعظم کا صدقہ یا رب العالمین ہم سب کی مغفرت فرما دے ہم سب کی بے حساب مغفرت فرما ہماری پریشانیاں دور فرما ہمیں دنیا و آخرت کی ذلت و رسوائی سے بچا دنیا و آخرت کی بھلائیاں عطا فرما اے مالک مولا عز و جل ہم سب کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہم سے راضی ہو جا